اچھا اب یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے سنا، میں نے بھی آپ کے سامنے سنایا، آپ کے ذہنوں میں کیا بات آ رہی ہے؟ ہمارے ذہنوں میں کیا بات آتی ہے؟ یار یہ بزرگ کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنی محنت کی اور کیسے ظلم کے ساتھ شہید ہوئے، واقعی یہ تو ہے، مگر صحابہ کرام کا سوچنے کا انداز ہی نرالا تھا، کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا۔ کہتے ہیں حضور یہ پچھلی قوم کے لوگ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، 83 ایئرز اور 4 مہینے تو روزے رکھے انہوں نے، رات عبادت کی، جہاد بھی کیا، شہید بھی ہو گئے، ان کی عمریں اتنی بڑی تھی، یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، اور ہم تو اتنی عمر ہی نہیں ہماری، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں۔ یہ ہے مائنڈ سیٹ صحابہ کرام کا۔ ہم جنرل سوسائٹی میں آتا ہوں، میں لگتا ہے میں تو پیچھے رہ گیا، جنرل سوسائٹی میں تو میرا گھر ہی نہیں ہے، میں تو فلیٹ میں رہتا ہوں، اپنی گاڑی کے ساتھ کوئی بڑی گاڑی لگ جائے تو لگتا ہے میری گاڑی چھوٹی، یہ اصل گاڑی تو یہ ہے، کسی کی گھڑی دیکھے تو پریشان، کسی کا موبائل دیکھے تو پریشان، کسی کی فیکٹری دیکھے تو پریشان، ہم اسی میں مر گئے۔ کسی کے گھر دعوت میں جاؤ تو ہمارے گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیوں بھائی اس کا ڈرائنگ روم میں دیکھا کیسے صوفے لگے تھے، تم تو لگاتے ہی نہیں ایسے صوفے، دیکھو بچے کی شادی میں کتنا بڑا فنکشن کیا، تم تو کرتے ہی نہیں ہو، بندہ بولے میں گھر دعوت میں لے کر گیا، گھر جھگڑا میرے گھر میں شروع ہو گیا۔ اس چکر میں رہیں گے تو کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا صحابہ کا کہ حضور نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اللہ کرے گی کمپٹیشن کرنا ہے نا، آؤ کرتے ہیں نا، نیکیوں میں کرو نا۔ مال کا کمپٹیشن، نعمتوں کا کمپٹیشن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کروڑ پتی ہیں، آپ کو ارب پتی نظر آ جائے گا، آپ ارب پتی بن بھی گئے تو خرب پتی نظر آ جائے گا۔ لوگوں کے اپنے جہاز ہیں، اپنے آئرلینڈ ہیں، کدھر تک دوڑو گے؟ ہر بار آپ کو آپ سے اوپر والا کوئی مل جائے گا، آپ ٹینشن نہیں رہو گے۔ اچھا اس پرابلم سے پتہ ہے ایک اور پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ ہم انجوائے نہیں کر رہے اپنی لائف کو، جو ہماری لائف ہے نا اس کو تو انجوائے نہیں کر رہے، کیونکہ دوسرے کی دیکھ کے اپنی لائف ہی بری لگ رہی ہے، حالانکہ اللہ نے کروڑوں سے اچھا مجھے بنایا۔ ایک بار کیا ہوا، غریب صحابہ، مہاجرین جو تھے نا وہ غریب تھے، انصار بڑے ویل آف تھے کیونکہ وہ تو پہلے سے مدینے میں رہتے تھے، مہاجرین مکے سے ایمٹی ہینڈڈ مدینے گئے تھے، تو مہاجرین صحابہ نبی پاک کے پاس آئے، لک ایٹ دی وے آف ٹاک، اور ان کی تھنکنگ کیا تھی۔ کہتے حضور وہ عرض آپ سے کرنے آئے تھے، حدیث کا خلاصہ فرماؤ کیا کہنا ہے، کہیے کیا کہنا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انصار صحابہ ہیں نا، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز یہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن حضور یہ صدقہ کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے، یہ پیسے والے ہیں نا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے، ہم پیچھے رہ گئے نیکیوں میں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور ان کے گھر اچھے ہیں ہمارے گھر اچھے نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں ہمارے پیسے نہیں ہیں، ان کے کپڑے مہنگے ہمارے کپڑے نہیں، حضور وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں پیسوں سے، ہم ہیں غریب۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا کہ آپ پیارے آقا کی تربیت بھی دیکھو، فرمایا ایسا کرو، میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتا دوں کہ جب تم وہ وظیفہ پڑھ لو، وہ عمل کر لو، تو جو تم سے آگے نیکیوں میں تم ان کے برابر ہو جاؤ۔ کہ حضور ضرور بتائیے۔ پیارے آقا نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، جو نیکیوں میں تم سے آگے نا تم اس سے برابر ہو جاؤ گے۔ دے بیکم ہیپی، پیسے لینے تو آئے نہیں تھے، ثواب کا کمپٹیشن تھا، خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ اب سنو، تھوڑی دیر بعد پھر آئے، کہتے حضور مسئلہ ہو گیا ہے۔ فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ کہ حضور جو آپ نے ہمیں وظیفہ بتایا نا وہ انہوں نے بھی سن لیا ہے، وہ انصار صحابہ نے بھی سن لیا ہے، اب وہ پیسے والے بھی ہیں، وظیفہ بھی کر لیں گے۔ اب نبی پاک بہت مسکرائے، حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے آقا بہت مسکرائے اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا فرمائے۔ لیکن اس واقعے کے تحت جو علماء نے ڈیبیٹ کی ہے، اللہ اکبر، اتنی خوبصورت ڈیبیٹ ہے کہ کیا مائنڈ سیٹ تھا، کیا نیتیں تھیں، اونلی ثواب چاہیے تھا، کمپٹیشن تھا نیکیوں کا۔ بچپن سے ایک واقعہ ہم سن رہے ہیں، مگر اس کا ایسنس کب لوگے کہ حضرت عمر نے کیا کہا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ میں ویل آف ہوں، پیسے اچھے ہیں، آج ابو بکر سے آگے بڑھ کے دکھاتا ہوں، ہمارے پاس پیسے اچھے ہو یار، اس بار کاروبار اچھا ہوا ہے، پڑوسی سے اچھی گاڑی لے کے دکھاتا ہوں، آج اس بار کاروبار اچھا ہوا ہے، دوست سے اچھا موبائل لے کے دکھاتا ہوں، پیسے بہت اچھے، اب دنیا کو بتاتا ہوں کیسا کام کیسے ہوتا ہے۔ ہم اس چکر میں مر گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں پیسے اچھے تھے، کاروبار وغیرہ اچھا ہوا تھا، آج ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ 50% اپنے گھر کا مال لے کے سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ آقا نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہ حضور گھر کا آدھا سامان لے کر آ گیا ہوں، ادھر بھائی لوگوں کو 2.5% زکات بھاری پڑ رہی ہوتی ہے، او ہو 2.5% تو بہت ودھارے تھی وہ 50% لے کے چلے گئے۔ مجھے یہ سمجھ آج تک نہیں آتی کہ جس کو 5 کروڑ روپے کی زکات بھاری پڑتی ہے وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے 2 ارب دیے تو 5
5 करोड़ बन रहे हैं ना, उसका शुक्र कब अदा करोगे? इधर करोड़ 2 करोड़ की ज़कात बने तो टेंशन शुरू हो जाती है। बंदा कहता है मौलवी साहब को रास्ता बताओ, ये वाली नीयत तो यूं थी, ये प्लॉट की नीयत यूं थी। अरे क्यों नीयतें बदलने की कोशिश करते हो? जब भी ज़कात बनाओ तो ये नीयत करो कि थोड़ी और ज़कात निकाल दूं। ज़कात बचाने के मसले ना पूछा करो, ज़कात देने के मसले पूरा पूछा करो। जिस दिन तुमने ज़कात पूरी दी, आज गारंटी से लिख लो अगले साल तुम्हारी ज़कात और बढ़ जानी है। और जो पूरी ज़कात देते हैं उनसे आप पूछ लें कि माशाल्लाह हर साल उनकी ज़कात बढ़ती है। अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। बताता हूं कंपटीशन किसको कहते हैं। कहते हैं मैं आधा माल लेके चला गया नबी पाक के पास, कहते हैं मुझे इंतजार था। सिद्दीक़ अकबर क्या लाते हैं? अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर आए, सर पर एक पोटली है, एक छोटा सा टोकरा है। अपेरेंटली हजरत उमर से माल थोड़ा था, ये याद रखिएगा, ये एक और खूबसूरत बात सीखेंगे आप। अपेरेंटली यानी देखने में वो माल हजरत उमर से थोड़ा था। आकर अर्ज करते हैं हुजूर ये मेरी तरफ से हाजिर है। प्यारे आका ने पूछा अबू बकर क्या लाया हो? कहते हुजूर घर में जो कुछ था सब ले आया हूं। अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कहा हुजूर घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है, मैं घर वालों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ कर आया, आपका नाम छोड़ के आया हूं। अल्लाह अकबर।